بڑی دیر ہو گئی. پھر ادھر دیکھے پھر امام نہیں آیا, بڑی دیر ہو گئی. ساڑھا نہیں تھا یا آپ کو نہیں, یہ تمہارا سردار ہے, امام ہے, رہبر و رہنما ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو. آگے فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ, اولی الامر کی اطاعت کرو. اکثر علماء نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ اولی الامر کا معنی امام ہے, اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اولی الامر کا معنی بادشاہ ہے کہ بادشاہوں کی اطاعت کرو. لیکن بادشاہ چور ہیں ان کے سارے تھے, انہوں نے اطاعت نہیں ہو نہیں سکتی. چور نہ ہوتے تھے اٹک کی جیل میں کیوں پہ ہوتے سمجھے, چور ہے تو بھائی آپ کو پھانسی لگا کو اٹک کی جیل میں پہ آ جائے, چوریاں کرتے رہو. انہوں بادشاہوں کی اطاعت کے قرآن نہیں اب تک انہوں کی اطاعت کرو. یہ تے موزی بےایمان نے انہوں کی اطاعت نہیں. اولی الامر تو مراد امام ہے کہ جو تمہیں منبر پہ کھڑا ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی بات بتاتا. فرمایا اس کی اطاعت کرو. اور اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر امام کا جوتا ٹوٹا ہوا ہو اور امام روڈ پہ چل رہا ہے اور کسی نمازی نے دیکھ لیا اور اس نے مذاق میں دوسرے نمازی سے کہہ دیا آج مجھے ساڑھے امام کی جوتی بھی ٹوٹی نظر آئی ہے, فرمایا 40 سال اگر اس کے پیچھے نماز پڑھی ساری نمازیں برباد کر دیں, ساری نمازیں اللہ تعالیٰ برباد کر دیں. جس کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہو اطاعت. صحابہ انتظار میں ہیں, حضور نہیں نکلے, لیکن کسی صحابی نے کھڑو کی آواز نہیں لگائی یا رسول اللہ باہر آؤ اسی اپنے کمرے سے جانا ہے. اب جب حضور آئے, حضور علیہ السلام نے خود فرمایا تو تکلیف دی ہوئی ہو سی, لیکن اج میں تو دسنا بھی میں لیٹ آپ نہیں ہویا, میں مسکرایا. میں نے یا رسول اللہ کیوں کرایا؟ حضور نے فرمایا کہ میں گھر بیٹھا تھا, جبریل آ گیا ہے اور تمہاری انتظار کو دیکھ کر جبریل کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر رکو تے پھر باہر جا کے ان لوگوں کو اعلان کر دو اللہ کی قسم ہے جس نماز کے لیے تم جاگ رہے ہو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی امت نہیں جاتی, کسی امت نے اس نماز کا انتظار نہیں کیا. باقی دنیا میں جتنے لوگ عبادت کرنے والے ہیں ان کی عبادتیں دن کو ہوتی ہیں. فرمایا میری شریعت کے اندر اللہ نے یہ محدود ٹائم رکھا صرف اس لیے کہ اس وقت اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے جو سارا دن میری نعمتوں کو استعمال کر کے میرے سامنے آتا ہے. اور پھر حضور علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں اسی وجہ بیان فرمائی. فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس آئے اپنی قوم کو چھڑانے کے لیے, کیونکہ حضرت موسیٰ غریب قوم کے تھے اور فرعون اس غریب قوم سے کام لیتا تھا, سارا دن مزدوری لے رہا ہے, محل بنوا رہا ہے, چھٹکے بنوا رہا ہے, کام کروا رہا ہے, مزدوری دیتا نہیں تھا. حضرت موسیٰ کو اللہ نے بھیجا جا اپنی قوم کو چھڑا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھڑا کے لے کے چل پڑے. اب پیچھے فرعون کی فوج لگ گئی, آگے حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کے جا رہے ہیں. جب دونوں قومیں قریب آ گئی تو حضرت موسیٰ کے شاگرد کہنے لگے اللہ کے نبی وہ تو آ گئے, اب آگے دریا ہے, پیچھے فرعون کی فوج ہے, لشکر ہے, درمیان میں غریب نبی کی قوم غریب قوم ہے. اب حضرت موسیٰ دعا کرنے لگے اللہ کا کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا ڈنڈا کر, جتھے کم بگڑ جان اتنے ڈنڈا سیدھے. حضرت موسیٰ نے اپنا ڈنڈا کٹیا, اللہ جی ہے آگے. اور ایوب ساڈا صدر پاکستان علاقہ ہوتا سی, 4 کتاباں رب آسمانوں اتاریاں تے پنجواں اتاریا ڈنڈا. جیڑی قوم ان سیدھی نہ ہوئے انہوں ڈنڈے نال یہو جی ماشاء اللہ لائی نہیں بھی 40 سال دیاں روسیاں جیڑیاں جنانیاں چھڑنا وہ بھی جناب واپس آئیاں نے تے اگلیاں واپس کیتیاں نے اس واسطے کہ ماشاء اللہ آئی. رب دے ڈنڈے کو اسی نہیں ڈرتے ہیں, اس دے ڈنڈے کو اسی ڈرتے ہیں. اب حضرت موسیٰ نے جو ڈنڈا نکالا اللہ نے کہا مار ہے. تو جو قرآن ایک جگہ ہے نا, اللہ نے پوچھا تیرے ہاتھ سے یہ اپنی ڈنڈا ہے. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ, ہاتھ میں ڈنڈا رکھنا اللہ دے نبیاں دی سنت ہے یاد اللہ دے. لیکن ڈنڈا ہوئے اے نہیں جویں ہونا کر ساڑیاں مسیطہ میں جو خطبے ویلے امام
ڈنڈا یہ ہو جاتے دیو جو امام 4 فٹ دا تے ڈنڈا 8 فٹ دا امام بیچارہ 20 کلو دا ڈنڈا 70 کلو دا تے امام سیدھا سادہ ڈنڈے نو پھل لگے نے کسے نو موتی لگے نے کسے نو شیشے لگے نے بڑیاں منتاں تے داریاں تے ترلیاں نال لوگاں نے ڈنڈے بنوائے امام دے ہاتھ چ دے دیتا امام بیچارہ جس نے ڈنڈا پھڑتا ملو پکھا بھی پکی ہے کیڑی جانی کو اٹھ کے آ گیا مسیحوں جو ڈنڈے آ گئے یہ ہو جائے ڈنڈا سٹا نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ڈنڈا ہاتھ میں رکھو عصا جسے کہا جائے چلو کی پتہ رات کو سپ آ جائے وہ سر توڑ دے کوئی موزی جانور آ جائے وہ سر توڑنا پہنے ڈنڈا ہاتھ میں ساڑھا عبد الامیر اللہ نے جزا سے میں روز کا جدے لیتے آدھا ہے میں نے دیکھنا ہوئے گا کدے کدے میں کاکروچ نظر آتے تھے نسنا پھرنا تو چپل ملے تھے دے سرے کے مارا کدے کدے کاکروچ نس بھی جانے جو چپل لان بھی نہیں کرتے جی اگر میں ہی سنت تے عمل کرن جو میرے ہاتھ اس ویلے ڈنڈا ہو گیا جڑا کاکروچ آوے تے میں وہ سرے ڈنڈا مارتا جاواں سنت پوری ہو سی کہ نہیں چپلا نال سنت پوری نہیں ڈنڈے نال وما تلک بیمینک یا موسیٰ اے میرا موسیٰ تیرے سجے ہاتھ میں چکیے قال ہی عصائی میرا ڈنڈا ہے اور نالی آکھن لگے اتوکل علیہا تھک جاواں تے ٹیک لا لینا وابش بہا علی غنمی بکریاں چراواں تے درختاں دے پتے چاڑ لینا ولی فیہا مارب اخرى اللہ جی موزی جانور آ جاوے سر وچ مارنا تے اللہ نے فرمایا جدو کہہ رہے ہیں والی فیہا مارب اخرى اور بھی تیرا ڈنڈا کئی کم آندا ہے اج مارنا میں لوکاں نوں کھانا چاہنا کہ ایک کم بھی آندا ہے ماں دریا دے اتے حضرت موسیٰ نے ڈنڈا ماریا پانی ادھا ادھر کھلو گیا آدھا ادھر کھڑا ہو گیا درمیان میں سڑکیں بن گئی پانی کی دیواریں بن گئی موسیٰ قوم کو لے کے چلے جب دوسرے کنارے پہ موسیٰ پہنچے ساری قوم آ گئی کنارے پہ کھڑے ہیں فرعون کی فوجیں آئیں اب فرعون جب آیا قریب دریا کے پہلے تو سوچنے لگا دریا میں کیسے جاؤں اللہ پاک نے غرق کرنا تھا فرعون کو فرعون گھوڑے پہ سوار تھا اس کے آگے جبریل کو بھیجا جبریل کو سفید گھوڑی پہ سوار کر دیا گھوڑے میں جو ویکھیا تے پیچھے ٹر گئے جبریل گھوڑی لے کے چلے گھوڑے نے گھوڑی نو ویکھیا پیچھے ٹر گیا جبریل تے پھر نظر نہیں آیا جس ویلے سینٹر وچ آیا فرعون دی ساری فوج بھی اللہ نے آواز لگائی وہ دریا جو موسیٰ کے ڈنڈے سے جو رک گیا اب میرے حکم سے چل دریا جو چلا ساری قوم فرعون کی بغیر فرعون کے غرق ہو گئی موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں پاک نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بچنے پر اپنی قوم کے بچنے پر فرعون کی فوج کے غرق ہونے پر اور خود فرعون کے غرق ہونے پر 4 انعام اللہ نے حضرت موسیٰ کو اس وقت دیے قوم بچی موسیٰ بچے فرعون کی ساری فوج غرق ہو گئی فرعون خود غرق ہو گیا 4 چیزیں جو حضرت موسیٰ نے آنکھوں سے دیکھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت موسیٰ نے 4 رکعت نماز ادا کی آمنہ کے لال سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ٹائم کیا تھا میرے پاک نبی نے فرمایا جس وقت عشاء کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے فرمایا موسیٰ نے 4 رکعت نمازیں اس وقت پڑھی تم بھی اس وقت 4 رکعت پڑھا کرو اور ساتھ ہی آمنہ کے لال نے فرمایا میری معراج کا ٹائم کی سی میری معراج کا وقت بھی عشاء کی نماز کا وقت تھا یا رسول اللہ کب کا فرمایا عشاء کی نماز کا ٹائم ساری رات رہتا ہے رات کا ٹائم تھا عشاء کا وقت تھا اللہ مجھے آسمانوں میں لے گیا میں نے معراج حقیقی کی اس وقت تم نماز کو ادا کر لو اللہ تمہیں معراج جسمانی دے سبحان اللہ ہونا